کی محتاج اور بے کس بے سہاروں کی مدد کیا کرو۔ گزشتہ میری تقریر میں ہم لوگوں نے سماعت کیا کہ کیسے ایک آدمی، ایک شخص ہے جو حج کا ارادہ رکھتا ہے، 30 سال سے اس کے لیے پیسے اکٹھا کر رہا ہے، لیکن عین جس دن اسے اس سفر پہ روانہ ہونا تھا، اس دن کسی بے بس اور مجبور کی اس نے پیسے سے مدد کر دی اور اپنا حج کا ارادہ جو اسے ترک کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس نیت اور کسی کی مدد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حج کا ثواب بھی عطا کر دیا۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ کوئی پریشان حال ہے تو اس کے کام آ جایا کرو، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے گا۔ اور یقین جانے یہ طور طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ ایک نام ہم اکثر سنا کرتے ہیں، امام زین العابدین۔ کربلا کی سرزمین پر امام حسین کے آپ بیمار بیٹے اس وقت بیمار تھے، اور یہی جو ہے بیماری کی وجہ سے جنگ میں نہ جا پائے اور بعد میں آپ واپس آئے تھے۔ اصل میں آپ کا نام تھا علی اوسط۔ امام حسین نے ان تینوں بچوں کا نام در حقیقت اپنے والد حضرت علی کے نام پہ رکھا تھا، علی، علی اور علی، یہی نام رکھا تھا۔ لیکن علی اکبر، اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، تو بڑے والے اکبر، اور ان کا جو زین العابدین ہے ان کا نام تھا علی اوسط، بیچ والے علی، اور علی اصغر جو 6 ماہ کے تھے، آپ کا نام بھی علی تھا۔ اصغر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، یہ آپ نام رکھتے تھے۔ تو جو بیچ والے امام زین العابدین تھے، زین العابدین، بڑے کم لوگ ان کا نام جانتے ہیں، آپ اسی سے مشہور ہو گئے کیونکہ آپ بہت بڑے عبادت گزار تھے، آپ بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن آئے دیکھیں، عبادت تو آپ کی اتنی کہ زمانہ آپ کو زین العابدین کہنے لگا، لیکن آپ کی ایک جو ہے عبادت ایسی بھی تھی، رب کی فرما برداری ایسی بھی تھی جسے کوئی جانتا نہیں تھا۔ آپ کے وفات کے بعد لوگوں نے قیاس کر کے اندازہ لگایا کہ آپ کی ایک صفت یہ بھی تھی۔ جب آپ اس دنیا سے جا چکے، پہلے آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ معلوم کرتے کہ علاقے میں کوئی ایسا تو نہیں کہ جو غریب ہے۔ یہ ایک معاملہ تھا، لوگوں نے اس کا احساس کیا کہ اگر کوئی بہت غریب ہے تو صبح کو اپنا دروازہ کھولتا تو دیکھتا کہ دروازے پر اس کے ضرورت کے سامان رکھے ہوئے، اور کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون رکھا ہے، کوئی ہائی لائٹ نہیں، کوئی شو نہیں، کوئی جتانا نہیں، کوئی دکھانا نہیں، پتہ ہی نہیں۔ جو بھی غریب ہوتا اس کو ضرورت ہوتی، بس کسی طرح بات پھیل جائے اور اس کے دروازے پر اس کے ضرورت کے سامان مل جاتے۔ ہر انسان چاہتا کہ کاش میں اس کی زیارت کر لوں، جو اس دکھ میں میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں اور کس نے میری مدد کی ہے۔ ہر دروازہ کھولنے والا محتاج جب دروازہ کھولتا دکھتا ملا ہے تو غائبانہ طور پہ دعا کرتا، اے مولا مجھے نہیں معلوم کہ کس نے مدد کی ہے، لیکن مولا جس نے میری مدد کی ہے تو اس کی مدد کر، تو اس کی باتوں کو قبول کر لے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ امام زین العابدین جب اس دنیا سے وصال کر گئے تو جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا تو آپ کے کاندھے پر نشان پڑے ہوئے تھے بوجھ ڈھونے کے۔ جو پہلے کے طریقے سے جو لوگ دھوتے تھے تو کاندھے پر ان کے نشان پڑ جاتا تھا، اور یہ مشہور تھا کہ آپ لوگ کوئی کام کرتے نہیں تھے اس طرح کے نشان پڑے۔ اور بہت دنوں کے بعد جب وفات ہو گیا، بہت دنوں کے بعد یہ بات گاؤں علاقے میں مشہور ہونے لگی کہ صاحب پہلے جو مجبور ہوتا تھا اس کے دروازے پر غیر سے کوئی رکھ جاتا تھا، اب وہ بند ہو گیا ہے، اب وہ دروازے پر نہیں رکھا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے آپس میں بات کی کب سے ایسا معاملہ ہوا ہے، تو اندازہ لگایا، تو یہ اندازہ لگایا کہ یہ جب سے ہو رہا ہے جب سے امام زین العابدین کا وصال ہو گیا ہے۔ تو جو غسل میں شامل تھے انہوں نے کہا ہاں
ہم نے بھی آپ کے کاندھے پر کچھ ایسے نشانات دیکھے جو بوجھ دھونے کے تھے. لوگوں نے قیاساً بتایا, گھر والوں نے کہا خدا کی قسم یہ ہمیں بھی نہیں معلوم کہ امام زین العابدین جو ہے کسی کی مدد کرتے, یہ آج تک نہیں بتایا. ہاں کچھ ایسے سیاق و سباق ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رات کو جایا کرتے تھے, پوچھنے پہ آپ کچھ جواب نہیں دیتے تھے, اور یہ نشانات بتا رہے ہیں, اور آپ کے وفات کے بعد لوگوں کی مدد نہ آنا یہ تمام چیزیں بتا رہی ہے کہ وہ دکھ دردوں کے دروازے پر جا کر بغیر ہائی لائٹ کیے, بغیر جتائے, بغیر اس کو کمتری کا شکار کیے غریبوں کی جو مدد کیا کرتے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ امام زین العابدین کی ذات تھی. تو مدد کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے, الگ انداز کسی کے کام آنے کے. آپ نے سنا ہوگا, بارہا سنتے ہی رہتے ہیں, بس یہ یاد دلانا ہے. کوئی یہ کوشش نہیں رہتی کہ نئی بات آپ کو ہم بتائیں, کوشش رہتی ہے کہ جو ضرورت کی چیز ہے وہ آپ کو بتائی جائے. آپ نے سنا ہوگا عرب کا پہلے کا ایک دستور تھا کہ دروازے پہ دکان پہ اپنے وہ کرسی رکھتے تھے, اپنے دکان پہ وہ ایک کرسی رکھتے تھے, اور جب پہلی اس کی بہنی جو بولتے ہیں بہنی ہو جاتی, ایک گراہک آ جاتا تو پھر اسے اٹھا کر کرسی کو اندر رکھ دیتے تھے. تو اگر لائن سے دکانیں لگی ہوئی ہیں تو جن کے اگر سامنے اگر کرسی لگی ہے اس کا مطلب اس بات کا اشارہ ہے کہ ابھی اس بھائی کے پاس کوئی گراہک نہیں آیا ہے. تو معاملہ کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی کے پاس ایک گراہک آ گیا اور وہ اسے دے لیا, اس کے بعد وہ اپنی کرسی اندر کر لیتا. اب اس کے پاس اگر دوسرا گراہک آتا تو کہتا بھائی اللہ کا شکر ہے کہ کچھ اللہ نے مجھے رزق دے دی ہے. وہ بھائی صبح سے دوپہر کا وقت ہو گیا, اب تک وہ کرسی باہر پڑی ہے, اس کا مطلب اس کے پاس کوئی گراہک نہیں آیا. اے میرے بھائی رزق کا مالک اللہ ہے, جا تو وہاں سے سامان خرید. ایک طریقہ ہوتا تھا. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, ان کا نام مجھے نہیں معلوم, وہ بیاپار کے کپڑے کا بیاپار کرتے تھے. مکے میں آپ جو ہے دکان کیے تھے, کپڑے کا دکان کیے تھے. کوئی جو ایک مسلمان آیا اور بغل میں آپ کی دکان تھی اور بغل میں ایک یہودی کی دکان تھی. تو مسلمان آپ کے پاس آیا, مسلمان سمجھ کر آیا کہ میں آپ سے خریدوں گا. آپ نے جب وہ مسلمان ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی اللہ کا شکر ہے کہ آج میری ضرورت بھر کا میری بکری ہو گئی ہے, میرا جو کپڑا بک چکا ہے, یہ بھائی بغل میں ہے, اس کا صبح سے لے کر کچھ نہیں بکا ہے, تم جا کر کے اس کے دروازے سے اس کے دکان سے کچھ خرید لو. سامنے سے کہا گیا کہ میں آپ کے پاس مسلمان سمجھ کے آیا ہوں, میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں. ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہتے ہیں کہ ہاں تمہاری محبت کا شکریہ, لیکن یہ میرے رب کو بڑا یہ پسند ہے کہ کسی محتاج کے کام آ جائے. وہ صبح سے بیٹھا ہے, ایسا نہ ہو اس کے بچے گھر پر بیٹھے ہو, اس کے ذہن میں بات چل رہی ہے اگر میری آج بکری نہ ہوئی تو میں اپنے بچوں کے لیے کیا خرید کے لے جاؤں گا. تو اس معاملے میں, مدد کے معاملے میں تو یہ آیا ہے کہ پڑوسی ہو, محتاج ہو, یہ دیکھا کرو. اس میں یہ بھی نہیں دیکھنا ہے کہ مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے. اگر آپ سے مدد ہو سکتا ہے تو آپ مدد کر دیں, انسانیت کی مدد کر دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے. انسان کیا, آپ نے سنا ہوگا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی, بڑی گنہگار تھی, فاحشہ تھی, بدعمالیاں اس کے اندر بہت زیادہ تھی, دن رات گناہوں میں ملوث رہا کرتی تھی. لیکن آئے دیکھیں چلچلاتی دھوپ ہے, ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہی تھی, راستے میں اس نے کیا دیکھا کہ ایک کتا ہے, چلچلاتی دھوپ ہے اور کتا پیاس سے اپنی زبان کو باہر نکالے ہیں, بغل میں کنواں ہے اور اس میں وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں پانی پی لوں, لیکن وہ پانی نہیں پی رہا ہے. آئے دیکھیں بدعمال ہے, نیکی کی بات کرتے تو منہ موڑ لیتی تھی, کبھی نماز روزہ نہیں, صرف دن رات گناہوں کا بازار گرم کرنا اس کا شیوا تھا, یہی اس کا کام تھا. لیکن آئے دیکھیں اس جو ہے بے زبان جانور پر جس کی زبان پیاس کی وجہ سے باہر نکلی ہوئی تھی, وہ ہانپ رہا تھا, اس کو ترس آ گیا, وہ پاس میں گئی, اپنی جوتی کو نکالا, دوپٹے کو لیا, اپنے دوپٹے میں اس جوتی کو باندھا اور اس کو اس تالاب کے اندر, اس کنویں کے اندر ڈالا. اس جوتی میں جو پانی آپ ملا اس سے باہر نکالا اور نکال کے اس جانور کو پلا دی اور چلی گئی. لیکن آئے دیکھیں اتنا کیا, رب کی رحمت کو جوش آ گیا, رب کی رحمت
پکار اٹھی کہ تو اتنا بد کردار ہو کر کے تجھے جانوروں پر اتنا رحم ہے، تو میں تو رب ہوں، میں تو سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہوں کہ میں لوگوں پر رحم کیا کروں۔ جا، تو نے اس کو پانی پلایا ہے، تیری اس ہمدردی کی وجہ سے میں تجھے اس گناہوں سے پاک کرتا ہوں، تجھے توبہ کی توفیق دیتا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کو توبہ کی توفیق دی جو زمانے کی سب سے بد کردار عورتوں میں شمار تھی، اس کا شمار ولیہ اور نیک پرہیزگار عورتوں میں ہونے لگا۔ تو یقیناً کسی کے کام آ جانا اور کسی کے مدد کر دینا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہم نے سماعت کیا کہ انسانیت کوئی بھی ہو اس کی مدد کر دے، یہاں تک ہم نے دیکھا کہ جانور کی بھی مدد کر دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ مجھے بہت اچھا لگا، یہ نہر یہاں پر ہے، شروع میں آیا تھا تو ایسے ہی پوچھا، کچھ ایسا میں پوچھتا رہتا ہوں، اگر کچھ ایسی باتیں جو ہیں آس پاس وہ جانتے ہیں۔ میں نے ایسے ہی پوچھا تھا ایک مرتبہ، ایسے وقت میں پانی آیا تھا جس وقت کوئی کام نہیں تھا، کھیتی کا کوئی کام نہیں تھا، تو میں نے پوچھا تھا کہ بھائی اس وقت کیوں پانی آیا، کوئی کام تو ہے نہیں؟ تو بزرگ تھے دو لوگ، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ چرندوں پرند کے لیے پانی آیا ہے، تاکہ چرندوں پرند جو جانور ہے وہ پانی پیے۔ یہ انسانیت ہے، اسی کا حکم اسلام دیتا ہے، یہی ادا اللہ کو پسند ہے، یہی انسان ایک مسلمان کا کردار ہونا چاہیے کہ وہ ایک جانور کو بھی پیاسا نہیں دیکھ سکتا ہے تو اگر بغل میں ایک مسلمان بھائی بھوکا ہے، کوئی انسان بھوکا ہے تو پھر یہ بھی ہم سے گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ایک یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، کوشش کر کے ہم کسی اپنے بے بس ہے، کوئی مجبور ہے تو اس کی بھی ہم مدد کر دیا کریں۔ یہ مدد کرنا آپ پوائنٹ سمجھیں آپ کہ مدد کرنا یہ رب کو کتنا پسند ہے۔ انسان کوئی بھی مدد کر دے اللہ اسے پسند کرتا ہے، کسی جانور کی مدد کر دے اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ آئے میں آپ کو بڑی باریکی مشہور واقعے کے ذریعے سمجھاؤں کہ کسی کی مدد کرنا یہ ایسا کام ہے رب اس کا اتنا بدلہ دے گا کہ کل بروز محشر ہم نے سنا ہے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، لیکن اس وقت بھی اگر کوئی کسی کی مدد کرے اللہ کو یہ ادا اتنا پسند کہ اللہ اسے کامیاب کر دے۔ مشہور واقعہ بھی آپ ہنسیں گے کہ بہت سارے تو بہت مشہور واقعہ بتا رہے ہیں، لیکن آئے دیکھیں تھوڑا باریکی سمجھے آپ۔ ہم نے سنا ہے کہ کل بروز محشر ایک شخص کا حساب و کتاب ہوگا اور اس کے پاس 99 نیکی ہوگی، ایک نیکی کی کمی ہوگی۔ رب تمام حالانکہ سب جانتا ہے لیکن رب اسے ایک موقع دے گا کہ جا، ہنگامے محشر میں تیرے رشتہ دار ہے، خاندان ہے، دوست ہے، احباب ہے، بیٹے ہیں، بیوی ہے، ماں باپ ہے، بھائی بہن سب ہے، جا ایک نیکی مانگ کے لا، تجھے جنت کا حقدار بنا دیا جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ تصورات میں پوری اپنی زندگی اس کے سامنے آ جائے، میں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے ماں کے لیے، باپ کے لیے، بہن کے لیے، بھائی کے لیے، بیوی کے لیے، اولاد کے لیے، دوستوں ہمارے، ایک نیکی کسی سے مانگ لوں گا دے دے گا۔ لیکن ہنگامہ محشر میں شارٹ میں بتاؤں، ہر انسان کے پاس اپنے جاننے والے کے پاس وہ جائے گا لیکن کوئی جو ہے اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، مایوسی کے عالم میں واپس آ رہا ہوگا۔ ایک نیکی کی کمی، 99 نیکی ایک کی کمی، واپس آئے گا خالی ہاتھ۔ ایک نیکی مل جاتی کاش تو میں جنت کا حقدار ہو جاتا، اس حساب و کتاب سے بچ جاتا، پریشانی سے بچ جاتا، لیکن بڑا خوش ہو کے گیا تھا، لیکن آئے گا بڑے مایوسی کے ساتھ۔ راستے میں ایک شخص سے اس کی ملاقات ہوگی، ہم نے سنا ہے ایک شخص کی ملاقات ہوگی، وہ اس کا معاملہ بالکل اس کا الٹا ہوگا۔ اس کے پاس 99 نیکی تھی، ایک نیکی کی کمی، اس کے پاس ایک نیکی ہوگی، 99 گناہ ہوں گے، یعنی ایک نیکی بس اس کے پاس ہوگی۔ وہ مایوس شخص کو آتے دیکھے گا تو اس سے پوچھے گا بھائی کیوں مایوس ہو، کیوں مایوس ہو؟ تو کہے گا کہ کیا بتاؤں آج میرے اپنوں نے بڑا دگا دیا۔ کیا معاملہ ہے بتا تو صحیح؟ کہا 99 نیکی تھی، ایک نیکی کی کمی ہوئی، رب نے مجھے آفر دیا تھا جب ہنگامے محشر سے کسی سے مانگ کے لا، تجھے آج دے دیا جائے، تجھے جنت کی بشارت دے دی جائے گی۔ میں بڑا خوش ہو کے گیا، سب سے مانگا، بھائی دوست بہن بیوی اولاد سب سے مانگا، لیکن ایک نیکی آج کوئی دینے کو تیار نہیں ہے۔ ایک نیکی مل جاتی میں جنت کا حقدار ہو جاتا، لیکن میں اسی ساتھ اب میں جا رہا ہوں اور اب مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب آئے دیکھیں اس کے ذہن میں بات آئی کہ جب اس کے پاس 99 نیکی ہے، ایک نیکی ہنگامے محشر میں مانگ چکا نہیں ملا، اگر میں کوشش بھی کروں تو میرے پاس ایک نیکی ہے، 99 نیکیاں مانگنی پڑیں گی۔
99 नेकी मांगनी पड़ेगी। मैं तो ऐसे ही गया, मैं तो जा ही नहीं सकता, मुझे कौन ही दे देगा। अब उसके एक दिल में बात आई, ये अदा अल्लाह को पसंद है, ये अदा। आज तो हमारे पास 100 है तो कहा जा रहा है 2.5% दे दो, उस 1 कुंटल दिया है तो 10 किलो या 5 किलो दे दो, वो नहीं निकलता है। लेकिन आए देखिए उसके दिल में बात क्या आई कि अब तो मुझे जहन्नम में जाना ही है, ये एक नेकी लेकर क्या करूंगा, लेकिन मेरी वजह से अगर कोई जन्नत में जाता है तो क्या ही बेहतर बात है। कितनी समझे यार, कितनी खूबसूरती है। तो वो क्या करेगा, भाई ये 1 नेकी ले। अरे तू क्यों दे रहा है, तुझे भी जरूरत होगी, तू तो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं लगता। कहा कुछ नहीं, मुसलमान भाई तो है, लेकिन सुन, मेरे तुझे जब कोई 1 नेकी नहीं दिया, हंगामा महशर में मुझे 99 नेकी कौन देने वाला, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मुझे जाना है उधर। तू 1 नेकी ले, कम से कम तू तो जन्नत में चला जाए, तू जन्नत में चला जा, मैं जाता हूं जहन्नम में, अब तो जाना ही है। तू अगर मेरे किसी वजह से, मैं किसी के दिन जिंदगी में तो कुछ नेक अमल किया नहीं, अगर यहां मेरी वजह से कोई जन्नत में जाता है तो तू ही चला जा। आए देखे मेरे दोस्तों, वो भागा भागा लेकर आएगा, ऐ मौला लेक नेकी लेकर आया हूं, ऐ मौला लेक तू 1 की बात रखी थी, 1 ला देगा तो जन्नत दे दूंगा, मौला देख मैं 1 नेकी लेकर आया हूं। रब सब जानता है, पर पूछेगा तुझे किसने दिया, तेरे बाप ने? नहीं मौला बाप ने नहीं दिया, सर झुका ले। तेरी औलाद ने? नहीं मौला औलाद ने भी नहीं दिया। बीवी ने? नहीं मौला, आंखों में आंसू होंगे, कहेगा नहीं मौला। सबका रब नाम गिनाएगा, बता किसने दिया, इसने दिया, इसने दिया, नहीं मौला बता तो सही किसने दिया। पूरे जब हालात बताएगा, मौला जानने के एतबार से तो मेरा कुछ नहीं लगता था, ना रिश्तेदार था, ना जान पहचान का था, हाँ मुसलमान था, और उसने ऐसी बात हुई और उसने मुझे अपनी नेकी दे दी। आए देखे रब तबारक व तआला की रहमत जो है जोश में आई, हालांकि सब जानता है। अच्छा इस हंगामे महशर में जब जहां तुझे अपने काम ना है, वो कौन है खुशनसीब, बुला के तो ला, जिसने तेरी मदद की है, बुला के लाया जाएगा। हाँ मौला कोई और गलती हो गई, कहा सुन तूने जो इसकी मदद की है, 1 नेकी दी है, तो मैं इसकी 100 पूरी होने की वजह से मैं इसे जन्नत हकदार बनाता हूं। और इस हंगामे महशर में जब कोई अपने का काम ना आया, तू जो है इस गैर का काम आया, इस अनजाने की मदद की है, इसी के सदके में जा मैं तेरी भी खताओं को माफ करके तुझे भी जन्नत का हकदार बना। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पे। देखा आपने, मदद करना एक ऐसा मामला है कि कल बरोज़े महशर भी इसका फ़ायदा नसीब हो जाए। तो यकीनन किसी के काम आ जाना, किसी की मदद कर देना, यकीनन ये बहुत ही सवाब का काम है। मैं इसलिए ज़रूर ये मौजू रखता हूँ कि हालात होते हैं ठंडी में। अभी मैं कल परसों एक रील देख रहा था, गालिबन वो पड़ोसी मुल्क का था, और वो रो करके रब की बारगाह में दुआ कर रहा था आपके पास, ऐ मौला मैंने कई सर्दियाँ, तो गवाह है कि मैंने कई सर्दियाँ इसी रात में जाग कर मैंने गुजार दी है। ऐ मौला कई, किसी से शिकवा नहीं, किसी से सवाल नहीं, मौला सवाल मुझसे बस तेरा है। ऐ मौला जिस तरीके से तूने कई जो सर्दियाँ मेरी इसी रात जाग के गुजार दी है, मौला मुझे हिम्मत दे कि मैं ये सर्दी भी गुजार दूँ। इस तरह की वो दुआ कर रहा है, रब की बारगाह में उसकी दर्द भरी आवाज़ है। तो यकीनन जो हमसे हो पाए रात की तन्हाई में, बने तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन बने कि हमारी ये इबादत सोशल मीडिया पे डालने के लिए ना हो, किसी के काम आ जाए। अगर लगे, मैं बारहा कहता हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ, अपनी कंडीशन देख ले। अल्लाह ने आपको दिया है, खूब पहने और हम पहनते भी हैं। हमारे पास नॉर्मल ठंडी के लिए अलग है, बहुत ठंडी पड़ेगी तो अलग है, जब ठंडी जाने लगेगी तो अलग है, खराब हो जाएगा तो दूसरा ढूंढने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह है, रहता सबके पास, अच्छी बात है। अल्लाह तौफीक दे तो आप ले, लेकिन फिर वो जुमला दोहराऊं, जिस ब्रांडेड शोरूम से आप लेना चाहते हैं ले लीजिए, लेकिन उसी के बाहर फुटपाथ पे आपको नॉर्मल रेंज में भी कुछ कपड़े मिल जाएंगे, ले लीजिए। किसी गरीब के मदद का जज्बा रख करके रात के तन्हाइयों में मगरिब बाद निकल जाइए, जा करके देखिए, आपको बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके हालात ऐसे हैं कि वही कपड़ा जिसमें गर्मी में पहना करते थे उसी में ठंडी गुजार रहे हैं, वही बिस्तर, वही चादर जिसमें वो गर्मी गुजारते थे उसी में जो है ये जो ठंडी भी गुजार रहे हैं। जाकर के उनकी मदद कर दीजिए। कुछ नहीं, या ये कह लीजिए कि दुआओं में याद रखना, कुछ नहीं तो किसी को मत बताना। यकीन जानिए अभी आप के जो कदम मुड़ेंगे नहीं कि वो रब की बारगाह में पहुंच जाएगा, बल्कि मैं ये कहता हूँ हो सकता है उस जहालत की वजह से, कम इल्मी की वजह से उसके पास कोई अल्फाज ना हो, कोई बढ़िया आपको दुआ ना दे, लेकिन याद रखिए आज जो बरसों से ठंडी रातों पूरी रात ठंडी से गुजारता होगा, एक रात
آپ کے دیے ہوئے گرم کپڑے سے اگر ایک رات وہ مزے کی نیند لے کر کے اگر سو لیا، خدا کی قسم میرا عشق کہتا ہے اس کے پاس فرشتے بیٹھ کر کے دعا کریں گے، اے مولا ہر رات اس نے رات گزار کے آنکھوں میں گزارے ہیں، اے مولا جس کی دینے کی مدد کی وجہ سے آج رات یہ مزے کی نیند لے رہا ہے، مولا تو دنیا میں اسے کامیابی عطا فرما دے، کل بروز محشر سے کامیابی عطا فرما دے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا۔ عرش بری پہ رب سے دعا ہے